MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد
صل على حبيبنا صل على محمد صل على إمامنا صل على محمد صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. سورہ الانفال آیات 30 اور 31. گزشتہ خطبے میں نے جماعت کو اس طرف توجہ دلائی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق ہے اور جب چاہے جس چیز کا فیصلہ فرمائے جس انداز میں چاہے اسے عدم سے وجود میں لا سکتا ہے. اس کے باوجود وہ منصوبہ بناتا ہے اور ہر کام جس کا فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے ایک باقاعدہ منصوبہ بناتا ہے. اس منصوبے کے تحت وہ کام جاری ہو جاتے ہیں. تو مومن کا کام ہے جو خدا کے سچا بندہ ہے کہ اللہ ہی کے رنگ اختیار کرے اور جس طرح خدا تعالیٰ ایک فیصلے کے بعد منصوبہ بناتا ہے مومن بھی اپنے کاموں میں منصوبہ بنائے. مومنوں کے منصوبے سے متعلق گفتگو چل رہی ہے. اس سلسلے میں یہ بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ کافر بھی منصوبہ بناتا ہے. بس یہ کسی صورت مومن کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ منصوبے کے بغیر اپنی زندگی کو کسی رنگ میں بہتر رنگ میں ڈھال سکے. ایک طرف اس کے آقا و مالک کا مزاج ہے جو منصوبے بناتا ہے. اگر اس سے محبت ہے، اس سے پیار ہے، اگر اسے عقل کل سمجھتا ہے تو لازماً اس کی پیروی کرنی ہوگی، اور اگر نہ کرے تو دشمن کے ہاتھوں مارا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ دشمن بھی منصوبے بنا رہا ہے. یہ دو آیات جن کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان میں انہی منصوبوں کا ذکر ہے اور ان منصوبوں کے ذکر سے پہلے ہی ان کا علاج بھی بیان فرما دیا گیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا، وہ تمہیں کھلی کھلی واضح فتح عطا فرمائے گا. فرقان ایسی دلیل کو بھی کہتے ہیں اور ایسی قوت کو بھی کہتے ہیں جو کھرے کھوٹے میں تمیز کر دے،
جو حق و باطل کے مقابل پر کھول کر سامنے لے ہیں، اور اس میں غلبے کا مفہوم بھی ہے، کیونکہ سب سے بڑی دلیل جو عوام الناس سمجھتے ہیں وہ غلبے کی دلیل ہے۔ یوم الفرقان نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، جنگ بدر کا وہ دن تھا جب کہ دشمن نے پہچان لیا کہ اب یہ جیتے ہوئے لوگ ہیں، اب ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس دن حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کی فضیلت کھلے کھلے نشان کے طور پر روشن ہو گئی۔ تو فرمایا کہ تمہارے لیے ایک ہی طریق ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرو گے تو خدا تعالیٰ وعدہ دیتا ہے کہ وہ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا، اور فرقان کے ساتھ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری برائیاں دور فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور جو پہلے گناہ تم سے سرزد ہو گئے ان سے بخشش کا سلوک فرمائے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا ہم تمہیں مطلع کرتے ہیں کہ دشمن تمہارے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واحد کے صیغے میں مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب بھی یہ دشمن تیرے خلاف منصوبے بناتے ہیں جن کا 3 نکاتی پروگرام ہے، لِيُثْبِتُوكَ، ایک یہ کہ تیرے قدم اکھاڑ دیں، جس پیغام کو لے کر تو چلا ہے اور جس عزم کے ساتھ اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے کا اقدام کر رہا ہے، اس عزم سے تمہیں یا اس عزم میں تمہارا یقین ہٹا دیں، یا اس عزم کی پیروی میں تمہارے قدم لڑکھڑا دیں، گویا کہ اپنے پیغام کا حق ادا کرنے کے اہل نہ رہو۔ او یقتلوک، یا تجھے قتل کر دیں۔ یہ پہلے منصوبے کی ناکامی کا لازمی نتیجہ ہے۔ اگر تیرے ثبات قدم کو وہ نقصان نہ پہنچا سکیں، تیرے قدم نہ لڑکھڑائیں، تو پورے عزم اور قوت کے ساتھ، پوری شان کے ساتھ، پورے صبر کے ساتھ، پورے حوصلے اور توکل کے ساتھ اپنے مقصد کی پیروی میں ثابت قدم رہے، تو پھر ان کے لیے کوئی چارہ نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ تیرے قتل کا منصوبہ بنائیں۔ اور اگر قتل میں ناکام ہو تو یخرجوک، کم سے کم اتنا تو ضرور کریں کہ تجھے اپنے ملک سے ملک بدر کر دیں۔ یہ ایک طبی ترتیب ہے جس کا انسانی نفسیات سے گہرا تعلق ہے۔ بالکل اسی طرح دشمن الہی جماعتوں کا مقابلہ کیا کرتا ہے، اور اسی طرح آغاز ہوتا ہے، اسی طرح اس کا وسط آتا ہے، اسی طرح اس کا انجام ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پیغام کو دلائل کے ذریعے اور منطقی طاقتوں کے ذریعے ناکام کیا جا سکے تو کوئی نہیں جو بے وجہ تلوار کو ہاتھ میں اٹھائے۔ اس لیے تلوار ہاتھ میں لینے کا خیال آتا ہی اس وقت ہے جبکہ دشمن دلائل کی دنیا میں کلیتاً نامراد ہو چکا ہوتا ہے۔ پس جب وہ نامراد ہوگا تو کیا کرے گا؟ جب ایمان سے تمہیں متزلزل نہ کر سکے اور اپنے منصوبوں میں تم ثابت قدم رہو تو پھر تلوار اٹھتی ہے، اس کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں۔ اور اگر تلوار ناکام نظر آئے، ایسے حالات نہ پیدا ہوں کہ دشمن کو تلوار کے ذریعے نیست و نابود کیا جا سکے، یعنی ان کے دشمن کو، تو پھر ملک بدر کرنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں کہ یہ فتنہ ملک سے باہر ہی نکل جائے اور یہ مصیبت سے ہمارا پیچھا چھوٹے، اور تو کوئی راہ نہیں ہے۔ فرمایا 3 منصوبے ہیں جو تیرے خلاف وہ بنا رہے ہیں۔ وَيَمْكُرُونَ، اور ہم پھر تاکیداً بتاتے ہیں کہ وہ مسلسل دن رات مکر کرنے میں مصروف ہیں، ناپاک منصوبے بنانے میں
وہ دن رات لگے ہوئے ہیں، لیکن وَيَمْكُرُ اللَّهَ يَمْكُرُ اللَّهُ، لیکن ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اللہ بھی ان منصوبوں کا توڑ کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ منصوبے جو دشمن بناتا ہے اس کی اگر مومن کو اطلاع نہ بھی ہو تو خدا تعالیٰ ان منصوبوں کا توڑ کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے مومن کے منصوبہ بناتے وقت یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی کامیابی کا انحصار انٹیلیجنس پر ہو، دشمن کے منصوبوں پر اطلاع کے نتیجے میں وہ منصوبے بنا رہا ہو۔ اس میں مثبت پہلو میں منصوبے بنانے ہی بنانے ہیں کیونکہ اللہ کی پیروی کرتا ہے، لیکن دشمن بھی مسلسل منصوبے بنانے میں مصروف ہے۔ اگر ان منصوبوں پر مومن کو اطلاع ہو جائے تو اس کا بھی فرض ہے کہ جیسے اللہ جوابی کارروائی کرتا ہے مومن بھی جوابی منصوبہ بنائے، لیکن اگر اطلاع نہ ہو تو اسے کامل یقین رکھنا چاہیے کہ اس کا خدا ہمہ وقت اس کا نگران ہے اور دشمن کے شر پر اطلاع رکھتا ہے، اور اس کے شر کو توڑنے کے لیے، اس کے ناپاک منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے خدا تعالیٰ بھی جوابی منصوبے بنا رہا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، خیر الماکرین کا مطلب ہے دشمن تو ناپاک اور گندے منصوبے بناتا ہے، اللہ اچھے اور پاک منصوبے بناتا ہے۔ اچھے اور گندے میں فرق ایک تو مقصود کے لحاظ سے ہوا کرتا ہے، ایک لاہ عمل کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص بعض دفعہ یہ کہتا ہے کہ میں نے نیک مقصود سامنے رکھا ہوا ہے، اس لیے جھوٹ کے ذریعے نیک مقصد حاصل کر لوں، شر کے ذریعے نیک مقصد حاصل کروں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اکثر جماعت کے معاندین کا یہی حال ہے، وہ سمجھتے ہیں جماعت کے خلاف جھوٹ بھی جائز، گند بھی جائز، ہر قسم کی لغو حرکت جائز، کیونکہ ہمارا اعلیٰ مقصد یہ ہے کہ جس کو ہم شر سمجھتے ہیں، جس کو ہم جھوٹ سمجھتے ہیں، اسے مٹا دیں۔ تو اس کو مٹانے کے لیے ہم ہر قسم کے گندے حربے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا ایسا نہیں کیا کرتا۔ اللہ کا جوابی مکر جھوٹ اور گند اور بہتان اور ہر قسم کے ظلم اور سفاکی کے مقابل پر صاف ستھرا ایک پروگرام ہوتا ہے جس کے ذریعے خدا تعالیٰ کو کسی غلط کام میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اس کا منصوبہ ہمیشہ صاف رہے گا۔ پس جماعت احمدیہ کی تاریخ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ جب بھی دشمن کے منصوبوں کی جماعت کو اطلاع ہوئی ہے، جھوٹ کے مقابل پر کبھی جھوٹ نہیں بولا گیا، شر اور فتنہ پھیلانے کے مقابل پر کبھی شر اور فتنہ نہیں پھیلایا گیا۔ بعض دفعہ یہ بھی بہتان لگاتے ہیں کہ احمدیوں نے شیعہ سنی فساد برپا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بھٹو صاحب اپنے آخری دور حکومت میں اپنی جان اسی طرح بچایا کرتے تھے کہ ہر فساد کی ذمہ داری احمدیوں میں ڈالنے کے لیے وہ یہ پہلے ہی انٹیلیجنس کے ذریعے خبریں پھیلا دیا کرتے تھے، اخباروں میں شہرت پر اشتہار دے دیا کرتے تھے کہ احمدی فلاں شرارت کرنے لگے ہیں، اسے بچ جاؤ۔ حالانکہ احمدیت کے مزاج میں ہی وہ بات نہیں۔ چنانچہ بسا اوقات ایسا ہوا کہ جب احمدیوں کے خلاف کوئی الزام لگایا گیا، یعنی اسی قسم کا گندہ قتل کا الزام، شر پھیلانے کا الزام، تو بڑے چوٹی کے تجربہ کار پولیس افسروں نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ہم احمدیت کا مزاج جانتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کی 100 سالہ تاریخ سامنے کھڑی ہے، یہ اگر منصوبہ بنائیں گے تو خیر الماکرین والا منصوبہ ہوگا، شر الماکرین والا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ خیر الماکرین، مومن کو بھی جب جوابی منصوبہ بنانا ہو تو خیر الماکرین ہونا پڑے گا۔ اور دوسرا خیر کا مطلب بہتر کا ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، غالب آنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس منصوبے میں۔ دشمن کے ہر منصوبے کو لازماً یہ بہتر منصوبہ ناکام کر دیتا ہے، بس صلاحیتوں کے لحاظ سے بہتر کے معنی میں خیر الماکرین ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں
جو ابتدا ہی میں مومن کو نصیحت فرمائی ہے وہ دراصل دشمن کے سارے منصوبوں کا توڑ ہے، اور خدا تعالیٰ کا مومن کے لیے منصوبے بنانا اس مرکزی نقطے سے تعلق رکھتا ہے جس کا اس سے پہلے بیان ہو گیا ہے۔ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو تمہارے سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے، وہ ہے تقوی۔ اس ساری آیت میں ایک ہی چابی رکھی گئی، باقی سب اس چابی کے ذریعے کھلتے ہوئے تالوں کے مناظر دکھائے گئے ہیں، لیکن خدا کے منصوبے بنانے کا تعلق بھی مومن کے تقوی سے ہے۔ جس مومن میں تقوی نہ ہو اس کے لیے خدا منصوبے نہیں بنایا کرتا، اس کے حق میں کوئی بھی وعدہ پورا نہیں ہوتا، اسے کوئی فرقان عطا نہیں کی جاتی۔ بس جب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے لیے منصوبہ بنائیں، انفرادی طور پر منصوبہ بنائیں، تو اس میں سب سے اہم قابل توجہ بات دعا کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنے تقوی کا منصوبہ بنائیں، اور تقوی کا منصوبہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو علم ہو کہ آپ میں کیا کیا کمی ہے، اور وہ کمی بعض دفعہ ایسی بھی ہوتی ہے جو آپ کے بس میں ہو کہ اسے دور کر دیں، اور بعض دفعہ ایسی بھی ہوتی ہے کہ آپ اپنی برائیوں کے ہاتھوں مغلوب ہو چکے ہوتے ہیں اور کوئی پیش نہیں جاتی۔ ان دونوں حالتوں میں خدا تعالیٰ نے آپ کو متقی کی قرار دیا ہے۔ یہ بہت ہی قابل ذکر نقطہ ہے، بہت ہی توجہ کے لائق نقطہ ہے کہ یہاں متقی کی تعریف یہ نہیں فرمائی کہ متقی وہ ہے جو نیتوں میں بھی کامل ہو اور عمل میں بھی کامل ہو، اس میں نقائص نہ ہو، میں صرف ان کی مدد کروں گا۔ اگر یہ ہوتا تو دعوت اللہ کرنے کے لیے خدا کے ہاتھ کچھ بھی باقی نہ رہتا، کیونکہ تقوی کی مصیبت یہ ہے کہ جتنا تقوی بڑھتا ہے اتنا ہی انسان اپنے آپ کو گناہگار بھی سمجھنے لگ جاتا ہے، اور بسا اوقات درست ہوتا ہے کیونکہ اس کا نیکی کا معیار بڑھتا رہتا ہے۔ جس چیز کو وہ نیکی سمجھتا ہے وہ ایک مقام پر نہیں رہتی بلکہ اس کا معیار بلند ہوتا رہتا ہے، اسی کا نام عرفان ہے۔ تو تقوی اس کے نقائص کھول کھول کر اس کے سامنے لاتا ہے، اور جب نقائص سامنے لاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں متقی نہیں ہوں۔ جب متقی نہیں سمجھتا تو کہے گا مجھے فرقان عطا نہیں ہوگی، مجھ سے خدا یہ سلوک نہیں فرمائے گا، وہ سلوک نہیں فرمائے گا، میرے لیے منصوبے نہیں بنائے گا۔ تو پہلا قدم اٹھانے سے پہلے ہی اس کی کمر ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ یہاں دیکھیں خدا نے کیسی عجیب تعریف فرمائی ہے۔ یہ وہی تعریف ہے دراصل جو قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی بیان کی گئی، ھدی للمتقین۔ وہاں متقی سے مراد اعلیٰ درجے کے تربیت یافتہ لوگ نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو پہلے ہی ہدایت پا چکے ہوتے ہیں۔ وہاں وہ تقوی کی تعریف ہے جو اس آیت میں پیش نظر ہے کہ انسان سچائی کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ پاک ہونے کا ارادہ کر لے، یہ فیصلہ کرے کہ اس راہ پر چلنے کے لیے مجھے اس راہ کے اسلوب بھی سیکھنے ہوں گے، اور میں اپنی موجودہ کمزوریوں کے ساتھ اس راستے پر چلتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ یہ ارادہ کر کے جب وہ یہ فیصلہ کرے کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنے نقائص کو دور کروں اور اپنی خوبیوں میں اضافہ کروں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تجھے متقی قرار دے دیا، تیرا یہ ارادہ ہی مجھے منظور اور مقبول ہے۔ اگر یہ خالص ہے، اگر یہ سچائی کے ساتھ کیا ہوا ارادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ تجھے ضرور فرقان عطا کرے گا، کیونکہ میری خاطر، میرے راستے پر چلنے کے لیے تو نے یہ پروگرام بنایا ہے۔ فرقان کا مضمون یہ بات کھول رہا ہے، اور بعد میں آنے والی آیت یہ بات روز روشن کی طرح ظاہر کر رہی ہے کہ یہاں وہ متقی مراد ہے جو دعوت اللہ کا ارادہ کر کے گھر سے نکلتا ہے، یا دعوت اللہ کے ارادے گھر بیٹھے باندھتا ہے، اور ان سوچوں میں غلطان ہے اور پریشان ہے کہ اے خدا میں تو کمزور ہوں، میرے اندر یہ بیماری وہ بیماری، طرح طرح کے عوارض مجھے لاحق ہیں،
میں تو اس لائق اپنے آپ کو نہیں پاتا کہ باہر نکل کر تیری طرف دنیا کو بلاؤں، کیونکہ جو تیری طرف بلانے والا ہو اس میں تیرے جیسے اخلاق چاہیے، دنیا دیکھ تو سکے کہ کس کی طرف سے آیا ہے۔ یہ وہ شکوک و شبہات ہیں جن کے رد کے طور پر آیت کا بقیہ حصہ ہے، اور بقیہ حصہ بتا رہا ہے کہ یہ شکوک پہلے پیدا ہوئے، یہ وہم پہلے پیدا ہوئے۔ تو سب سے پہلے خوشخبری رکھ دی، سب سے بڑی، ہم تجھے فرقان کی بشارت دیتے ہیں، تیرے اور غیر میں تفریق کی جائے۔ یہاں لفظ فرقان دوہرے معنی رکھتا ہے، اس پر آپ غور کریں تو انسان قرآن کی فصاحت و بلاغت پر وجد میں آ جاتا ہے۔ دعوت اللہ کرنے والے میں اور دعوت اللہ جس کو کی جاتی ہے اس میں ایک فرق تو ہونا چاہیے۔ اگر فرق نہ ہو تو بلانے والا کس طرف بلاتا ہے؟ اگر وہ اعلیٰ اخلاق کا مالک نہیں، اگر وہ اعلیٰ خوبیوں کا حامل نہیں، اگر وہ خدا کی صفات اپنے اندر نہیں رکھتا اور اس میں اور غیر میں تفریق ہی کوئی نہیں، تو اندھا اندھے کو بصارت کی بشارت دے رہا ہے۔ کوئی بلانے والا اگر خود بھوکا ہو تو خوراک کی طرف کیسے بلا سکتا ہے؟ تو یہ مضمون ہے کہ پھر کچھ نہ کچھ تمہارے اندر ہونا چاہیے، اور خدا فرماتا ہے ہم تمہیں فرقان عطا کریں گے، اور فرقان عطا کرنے کی تشریح یہ ہے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری برائیاں دور فرما دے گا۔ جب برائیاں دور فرما دے گا تو تم میں اور تمہارے غیر میں تمیز ہو جائے گی، بہت نمایاں فرق نظر آئے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں سے بخشش کا سلوک فرمائے گا۔ بخشش سے مراد اخروی بخشش ہی نہیں، وہ تو ہے ہی، لیکن اس دنیا میں جب بخشش ہوتی ہے تو انسان اپنے اعمال کے بد نتائج سے بچایا جاتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ جو بدعمالیاں تم سے سرزد ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بد نتائج سے تمہیں محفوظ رکھے گا، 100 مرتبہ تمہاری پردہ پوشیاں فرمائے گا۔ بے شمار مرتبہ جب تم پریشان ہو گئے کہ اب میں ان برائیوں کا برا نتیجہ دیکھنے والا ہوں، اور دشمن بھی دیکھے گا اور کیا کہے گا کہ کون تھا، کس کی طرف بلاتا تھا اور کیسی حرکتیں کرتا رہا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیری مدد کو آؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں تیری نیت متقی بننے کی ہے۔ بس یہاں متقی سے مراد وہ پاک نیت انسان ہے جو نیک بننے کا فیصلہ کر لے اور خدا کی خاطر ایسا کرے اور تبلیغ کی خاطر ایسا کرے، کیونکہ اگلی آیت کھلا کھلا بتا رہی ہے کہ یہ تبلیغ کا مضمون ہے، اور دعوت اللہ والے کے سوا کسی اور کا ذکر نہیں ہے، کوئی عام ذکر نہیں۔ فرمایا پھر ہم تمہیں فرقان دیں گے، یعنی فرقان کے دوسرے معنوں میں بھی، یعنی تمہیں ایک ایسا غلبہ عطا کر دیں گے دشمن پر کہ تمہارا مقصود تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ اس کے لیے فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم کے بعد کہ دیکھو اللہ کے پاس بے شمار بہت بڑے فضل ہیں، بہت بڑے بڑے فضلوں والا ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تو چونکہ متقیوں کا سردار ہے، اس لیے ہم تیرے سے دیکھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ تو سویا ہوا ہوتا ہے، تو دشمن کی شرارتوں سے غافل بیٹھا ہوا ہوتا ہے، دن کو بھی اور رات کو بھی تیرے لیے خدا جاگتا ہے، اور تیرے لیے دشمن کی ہر منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے ایک مقابل کا منصوبہ بنا رہا ہوتا ہے۔ بس تقویٰ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھنے کا نام ہے، کیونکہ آپ ہی نے ہمیں تقویٰ کے مضمون سکھائے ہیں، زبان ہی سے نہیں بلکہ عمل کے ذریعے۔ بس ان معنوں میں فرمایا کہ تمہیں دشمن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، مگر یہ متنبع بھی فرما دیا کہ جب تم متقی بنو گے، جب خدا تمہاری کمزوریاں دور فرمائے گا، تمہیں فرقان عطا کرے گا،
تو پھر یاد رکھنا بڑی مصیبتیں پڑیں گی. تمہارے قتل کے منصوبے بنائے جائیں گے. سب سے پہلے تو تمہیں گالیاں دے کر یا مغلظات بک کر اور ہر قسم کے بہتان تم پر لگا کر تمہیں اپنے مقصد سے ہٹانے کی کوشش کی جائے گی، ڈرا دھمکا کر، اور یہ تاثر پیدا کر کے کہ اس مقصد کی پیروی میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے، متزلزل کرنے کی کوشش کی جائے گی. تم کہو گے مصیبت میں مبتلا ہو گئے، کیا ضرورت تھی اس مشکل میں پڑنے کی، آرام سے گھر بیٹھو. اور دشمن بھی یہی کہے گا کہ تم نے خود اپنے اوپر مصیبتیں ڈالی ہوئی، آرام سے گھر کیوں نہیں بیٹھتے. اور یہی وہ پروپیگنڈا ہے جو حکومت پاکستان نے 74 کے بعد اور پھر 84 کے بعد بڑے زور سے ساری دنیا میں کیا. جب بھی احمدی اپنے دردناک حالات بیان کرتے رہے تو بسا اوقات عدالتوں میں جن کے ہاں ان کے کیس پیش تھے انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ ہمیں حکومت پاکستان کی طرف سے اطلاع ملی ہے یا فلاں فلاں ان کے نمائندے کی طرف سے یا ایمبیسڈر کی طرف سے کہ تم خود شرارت پیدا کرتے ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے باہر نکل کر لوگوں کو اپنی طرف بلاؤ. جب تم تبلیغ کرو گے تو پھر جوتیاں کھاؤ گے، مار پڑے گی. حالانکہ نیک کام کی طرف بلانا جرم نہیں ہے اور ان لوگوں کے اپنے قانون کے مطابق جرم نہیں ہے جو یہ اعتراض کرتے ہیں. وہ تو احمدیوں کو اپنے مقصد میں ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو یہ ہے تمہیں اپنے ملک میں جگہ نہیں ملی، ہم بھی اپنے ملک میں جگہ نہیں دینا چاہتے. اور اس وجہ سے یہ دلیل بناتے ہیں کہ تم آرام سے گھر بیٹھے رہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہتا. ظلم تب ہوگا اگر تم گھر بیٹھے رہو، کسی کو کچھ نہ کہو، کسی کو اپنی طرف بلاؤ نہیں، اور پھر لوگ تمہیں گھر جا کر ماریں، پھر تمہارا حق ہے ہمارے ملک میں آ جاؤ. لیکن دعوت دیتے ہوئے مار کھاؤ گے تو یہ پھر تمہارا قصور ہے. یہ دلیل واقعتاً بہت سی عدالتوں میں پیش کی گئی اور پھر جماعت کی طرف سے اس کا معقول مؤثر رد بھی پیش کیا جاتا رہا، لیکن بعض ججوں نے نہیں تسلیم کیا. تو مومن تو بغیر دعوت کے رہ نہیں سکتا، اور کسی دنیا کے مہذب معاشرے میں دعوت الخیر دینا یا اب خیر کو چھوڑ بھی دیں، ایسی دعوت دینا جس میں ایک شخص زبانی بغیر کسی زبردستی کے، بغیر کسی لالچ کے کسی کو اپنا ہم خیال ہونے کی طرف بلاتا ہو، یہ جرم نہیں ہے. اور اس دعوت کے نتیجے میں کسی کو مار کوٹائی کا کوئی حق نہیں. لیکن خدا تعالیٰ نے متنبع کر دیا، تم سے فرقان کا وعدہ تو ہے، لیکن فرقان کے اور آج کے درمیان کافی منازل ہیں. ایک دن میں تو نہیں چھوٹا سا ذرہ ریزہ جو سی پی کے منہ میں جاتا ہے وہ ایک دن ہی میں تو نہیں موتی بن جایا کرتا. سب سے پہلے خوشخبری رکھ کے حوصلہ بڑھا دیا ہے. فرقان تو ملنی ہے، لیکن ملنے سے پہلے کچھ مشکلات آئیں گی، کچھ مراحل ایسے بھی آئیں گے جن میں بہت خوف ہیں. ہم تمہیں پہلے سے متنبع کرتے ہیں اور یہ بھی وعدہ کر رہے ہیں کہ ان خوفوں کو دور کیا جائے گا اور خدا تمہاری حفاظت فرمائے گا. بس یہ وارننگ ہے، یہ تنبیہ ہے ہر تبلیغ کرنے والے کو کہ خواہ وہ کیسی ہی ہمدردی کے ساتھ، نیک نیت کے ساتھ، نیک طریق پر، پیار اور محبت کے طریق پر، ملائمت کے ساتھ تبلیغ کرے گا، چونکہ اس کی تبلیغ میں غالب آنے کی طاقت موجود ہے، اس لیے لازماً اس کی مخالفت غلط طریق اختیار کر لے گی اور دلائل میں ناکامی کی وجہ سے دشمن دوسرے طریق اختیار کرے گا. تو داعی اللہ کے لیے جو عام تنبیہ فرما دی گئی اس کا علاج بھی جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے تقویٰ کے طور پر آپ کے سامنے رکھا، اور تقویٰ کی آسان تعریف کر کے اس کو آپ کے سامنے رکھا. خالص نیت اور خلوص کے ساتھ تم فیصلہ کر لو. اب جو احمدی منصوبہ بنانے والا ہے، خواہ وہ بڑا ہے وہ چھوٹا ہے، اسے اب تقویٰ کے موضوع کو اپنے سامنے رکھ کر بیٹھنا ہوگا. یہ دیکھنا ہوگا کہ روزمرہ کی زندگی میں اس میں کیا کیا بد اخلاقیاں پائی جاتی ہیں،
کیا کیا ایسی کمزوریاں ہیں جن کے ذریعے جس کو آپ دعوت اللہ دیتے ہیں وہ قریب آنے کی بجائے آپ سے دور ہٹ سکتا ہے؟ اگر وہ بیرونی زندگی کی کمزوریاں ہیں تو وہ نقطہ بہ نقطہ لکھ کر ان کے متعلق توجہ کرنا تقویٰ ہے۔ اگر ان کمزوریوں سے آپ آنکھیں بند رکھیں اور تسلیم نہ کریں تو یہ تقویٰ نہیں۔ تقویٰ کا لفظی ترجمہ ہے بچنا۔ تو جس کو گڑھوں کا پتہ ہی نہیں وہ بچے گا کیسے؟ بس تقویٰ کی ابتدائی تعریف کی روح سے آپ کو سروے کرنا ہوگا، ایک جائزہ لینا ہوگا کہ کہاں کہاں میرے گڑھے ہیں، کہاں کہاں میں ٹھوکر کھا سکتا ہوں، کون کون سی مجھ میں کمزوریاں ہیں جن کے رستے دشمن پر حملہ آور ہوگا۔ اس لیے اپنا باقاعدہ چارٹ بنانا ہوگا اپنی کمزوریوں کا، کھلا کھلا نہ لکھنا چاہیں نہ لکھیں، اپنے علم میں لے کے آئیں، ذہن میں ان چیزوں کو حاضر کر لیں اور ان کو دور کرنے کے منصوبے کا نام تقویٰ ہے۔ وہ ہوگا خدا کی مدد سے اور خدا کے فضل سے، لیکن آپ کے ذہن میں حاضر ہوں گی، وہ باتیں حاضر ہوں گی تو پھر اگلا قدم اٹھے گا، ورنہ آپ اس ابتدائی تعریف میں متقی نہیں قرار دیے جا سکتے۔ سچے دل سے خلوص نیت کے ساتھ نیکی کی کوشش کرنا تقویٰ ہے، لیکن نیکی کیا ہے؟ اس کا آغاز ہے بدیوں سے بچنا، اور بدیوں سے بچنے کے لیے بدیوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ بس قرآن کریم کے ایک ایک لفظ میں اگر آپ اتر کر دیکھیں تو اور بہت سی نئی راہیں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ کئی ایسے ایوان آپ کے سامنے کھلتے ہیں جن میں پہلی دفعہ آپ نے جھانک کر دیکھا ہوتا ہے۔ بس ہر داعی اللہ کو اپنی کمزوریاں دور کرنے کا باقاعدہ منصوبہ بنانا چاہیے، ان کو لکھنا چاہیے۔ جو بیرونی کمزوریاں ہیں جن کا معاشرے سے تعلق ہے وہ بھی، اور جو اندرونی کمزوریاں ہیں وہ بھی بہت ہی اہمیت رکھتی ہیں۔ بیرونی کمزوریوں کا تعلق زیادہ تر آپ کی ذات سے ہے۔ آپ جب دعوت دیتے ہیں کسی کو اور آپ بدنام ہیں لین دین میں تو لاکھ دعوتیں دیتے پھریں، لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ لین دین کا کچا آدمی ہے، باتیں بناتا ہے۔ اگر مبالغے کی عادت ہے، جھوٹ بول دیتے ہیں تو آپ کی بات کا اعتماد اٹھ جائے گا، اس میں وزن نہیں رہے گا۔ جتنی مرضی آپ چرب زبانی استعمال کریں، جھوٹے کی ایک بات کا وزن ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اور دیکھا گیا ہے کہ ایک آدمی خوب باتیں کر کے سمجھتا ہے میں نے ساری مجلس کو مسحور کر لیا، کہ وہ مجلس چھوڑ کے جاتا ہے تو سارے ہنس پڑتے ہیں کہ بڑا ہی گپی، بڑا ہی جھوٹا ہے، اور وہ سمجھتا وزن ہو گیا، لوگ مسحور ہو گئے ہیں، اور لوگ دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جائے تو ہم بتائیں کہ یہ ہے کیا۔ اور سچا آدمی چھوٹی سی بات کرتا ہے، بظاہر لوگ رد بھی کر دیتے ہیں۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اس نے بات کی ہے، کسی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، بعض مخالفت کرتے ہیں، لیکن سچی بات دل میں ڈوبنے کی تاثیر رکھتی ہے۔ اس وقت نہیں تو کچھ دیر کے بعد، اس وقت نہیں تو کچھ اور دیر کے بعد سچی بات اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے یا دکھانے کی کوشش کرتی ہے، اس میں طاقت ہے۔ بس بیرونی تعلقات میں اس قسم کی کمزوریاں دور کرنا فہرست کے اول پہ آئے گا، جن کے نتیجے میں آپ بدنام ہوں اور آپ کی نیک بات کا اثر نہ پڑے، اور اس کا آپ کی ذات سے تعلق ہے زیادہ تر۔ پھر جب بدنامی والی باتوں سے نیچے اتر کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بدنامی والی باتیں جڑیں رکھتی تھیں، اور وہ جڑیں آپ کے دل اور مزاج اور دماغ میں گہری پیوستہ ہیں۔ ایک پھل آپ نے کاٹ دیا تو دوسرا پھل بھی اس جڑ سے پیدا ہوگا، اور وہ بدنیتوں کی جڑ ہے، وہ خود غرضیوں کی جڑ ہے، وہ ایسی کجیاں ہیں جو فطرت کے اندر گہری پیوستہ ہیں، اور جب تک ان کجیوں کی جڑوں کو کھینچ کر باہر نکال کر نہ پھینکا جائے، ایک شاخ کو کاٹیں گے دوسری شاخ پھر نکل آئے گی، ایک تنا گرے گا تو دوسرا تنا انہیں جڑوں سے باہر آ جائے گا۔ تو پھر انسان کو نمبر 2 طریق پر اپنے
اپنی فطرت کا گہرا اندرونی جائزہ لینا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ میں مالی لین دین میں کمزوری کیوں دکھاتا تھا. کیا توکل کی کمی ہے یا طبیعت میں شوخی اور چالاکی ہے؟ سچ جھوٹ کے کا فرق نہیں معلوم اور بدی کا بھی اتنا ہی مزہ آتا ہے حرام پیسے کا جتنا حلال پیسے کا. تو یہ بیماری جو ہے زیادہ گہری ہے اور یہ صرف لین دین سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ اور بہت سے اس کے اثرات ہیں جو ساری انسانی اخلاق کے دائرے پر پھیلے ہوئے ہیں. تو اس طرح منصوبہ بنائیں گے تو پھر منصوبہ در منصوبہ بننا شروع ہو جائے گا. یہ تو بیرونی حالت کا نام ہے، بیرونی حالت سے تعلق رکھنے والا منصوبہ ہے. ایک اندرونی حالت ہے جو گھر میں ظاہر ہوتی ہے. آپ کا اپنے بچوں سے سلوک ہے، آپ کا اپنی بیوی سے سلوک ہے، آپ کا اپنی والدہ سے اپنی بہنوں سے سلوک ہے، اپنی بیوی کی والدہ اس کی بہنوں سے، اس کے باپ اس کے رشتہ داروں سے سلوک ہے. ایک اور دنیا آپ کے گھر سے نکل آئی جو گھر کی دنیا ہے لیکن بہت اہمیت رکھتی ہے اور اس کا تعلق نہ صرف آپ کی موجودہ زندگی سے ہے بلکہ آپ کی اولاد کی قیامت تک کی آئندہ زندگی سے. باہر آپ بدنام ہوں گے تو غیر آپ کی بات کو توجہ سے نہیں سنے گا یا وزن نہیں دے گا، لیکن گھر میں اگر آپ بگڑ گئے تو آپ کی نسلیں بگڑ جائیں گی. بجائے اس کے کہ آپ دعوت اللہ کے ذریعے دوسروں کو باہر سے اسلام کے اندر داخل کرنے والے بنے یا خدا کی راہ میں ان کے قدم کھینچیں، ان کو دھکا دے کر پیچھے ہٹانے والے بن جائیں گے. ان کو ہی نہیں، اپنی اولاد کو. وہ تو آپ کے نہیں بن سکے لیکن آپ کی اولاد جو آپ کی کہلاتی تھی وہ بھی آپ کی نہیں رہے گی. بسا اوقات بد اخلاق خامدوں کی بیویاں ایمان کھو بیٹھتی ہیں اور ان کی اولاد ان کو اس طرح دیکھتی ہے کہ ذلیل لوگ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نیکیاں باہر کی دنیا کے لیے ہیں، دعووں کے طور پر ہے، حقیقت میں اس شخص کے اندر کچھ بھی نہیں. چنانچہ میں نے ایسی اولادوں کو اتنا بارہا برباد ہوتے دیکھا ہے کہ دل لرزتا ہے اس بدی کے بد نتائج پر نظر ڈال کر. گھر میں اپنے اخلاق کو لازماً اچھا بنانا ہوگا ورنہ دعوت اللہ کے مثبت نتیجے کی بجائے منفی نتائج نکل رہے ہوں گے. اب جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ بھی کھو رہے ہوں گے. اور اس طرف جماعت نے ابھی پوری توجہ نہیں دی، سنجیدگی سے توجہ نہیں دی اور وہ سمجھتے ہی نہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے. ساری جماعت مراد نہیں، جماعت کے میں ایک طبقہ ہے جو اللہ کے فضل سے زرخیز زمین کی طرح ہے. ان پر جب نصیحت کا بیج گرتا ہے تو پھر اس کو مٹا نہیں دیتے بلکہ اس کے خواص کو ابھارتے ہیں اور اپنے سینے میں اس کو جگہ دیتے ہیں. وہ نشو و نما پاتا ہے اور اس سے اور آگے پھر نیکیاں بڑھتی ہیں، نیکیوں کے نئے نئے پھل لگتے ہیں. چنانچہ بسا اوقات بعض لوگ پھر خوشی سے دعائیں لینے کی خاطر لکھتے ہیں کہ یہ ہم نے گھر میں بدسلوکی کی تھی یا کیا کرتے تھے اور آپ کا فلاں خطبہ پہنچا، اس کے بعد ہم نے سوچا اور خدا کے فضل سے توفیق مل گئی کہ اب یہ اس بدخلقی سے ہم غائب ہو چکے ہیں، گھر صاف ہو گیا ہے. اور نتیجتاً کہتے ہیں اب مزہ آیا گھر کا، اتنی خوشی ہوئی ہے، ایسے اچھے تعلقات پیدا ہو گئے ہیں ہمارے گھر میں کہ دیکھنے والے بھی رشک کریں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کو جب میں کہتا ہوں ابھی توجہ نہیں دی، مراد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ساری جماعت ہی گونگی بہری ہے. چند ایسے ہیں اور میرے خیال میں گھر کے معاملے میں چند سے بھی زائد جو گھر میں اپنے ان اخلاق کا کم سے کم بنیادی اخلاق کا مظاہرہ بھی نہیں کرتے. میں نے بیویوں کی بات کی ہے، بیویوں کے تعلقات خامدوں سے بعض دفعہ خامدوں کی وجہ سے بگڑتے ہیں، بعض دفعہ خامدوں کے بیویوں کی وجہ سے بگڑتے ہیں. دونوں طرف امکان موجود ہے، احتمالات ہیں.
لیکن زیادہ تر مرد کا قصور ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم انا خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے، اپنے بیوی، اپنے گھر والوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے سب سے اچھا ہو، اور میں تم میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا۔ بعض دفعہ جب لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، ہم نے ان کو عورتوں کو سیدھا رکھنا ہے، ڈنڈے کے ساتھ سیدھا رکھنا پڑے، بدتمیزی کے ساتھ سیدھا رکھنا پڑے، گالی گلوچ دے کر سیدھا رکھنا پڑے، یہ ہمارا کام ہے۔ اس لیے عورت ذات کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تحکم ہو، روب ہو، اور مجال نہ ہو اس کی کہ خامد کی مرضی کے خلاف کوئی بات کر سکے۔ یہ اس آیت پر تہمت ہے، اور ایسی تہمت ہے جس نے سارے اسلام کو دنیا میں بدنام کر رکھا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلط تشریح کا کوئی رستہ ہی نہیں باقی چھوڑا۔ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ قوام تھے، اور آپ کے قوام ہونے نے کبھی بھی بدخلقی کا مظاہرہ نہیں کیا، کبھی بھی بدخلقی کا لباس نہیں اوڑھا۔ تو وہ کیسے قوام ہے بدقسمت اور بدنصیب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوامی سے سبق لینے کی بجائے ایسے غلط معنی کرتے ہیں جن کا دور سے بھی اس آیت سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے پر غور کریں، کس طرح وہ تحمل کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ اپنی بیگمات کی بعض دفعہ سخت باتیں بھی سن لیا کرتے تھے، تکلیف دہ باتوں پر بھی اپنے آپ کو دکھی محسوس کرتے تھے، مگر کبھی ایک دفعہ بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں بد کلامی نہیں کی، ایک دفعہ بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ بس قوام کے کیا معنی ہیں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھیں، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کی بدتمیزیاں قابل مواخذہ ہیں اور خدا کے نزدیک یہ یقیناً پکڑی جائیں۔ چنانچہ اس کا ایک پھل بد پھل، کڑوا پھل تو یہ ملتا ہے کہ اولاد برباد ہو جاتی ہے۔ اچھے دعوت دینے والے نکلے کہ نئی زمینیں فتح کرنے کی بجائے جو زمین حاصل تھی وہی ہاتھ سے جاتی رہی، جس جگہ سے غیر قوموں کو فتح کرنے نکلے تھے وہ قوم ہی اپنی نہ رہی، اپنی سرزمین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ بس دعوت اللہ کے وقت ایسی بدنصیبی نہیں ہونی چاہیے، بس منصوبے میں یہ بات شامل کریں۔ خاص طور پر ان احمدی مردوں کو، بدنصیبوں کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں جو بعض دفعہ نمازوں میں تو بڑے پکے ہوتے ہیں، جماعتی کاموں میں بھی آگے ہوتے ہیں، لیکن گھروں میں ظلم کرتے ہیں۔ وہ اپنی ساری نیکیوں کو اپنے ہاتھ سے مٹا رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی اس کا باقی نہیں رہتا۔ بعض دفعہ عورتوں کے بڑے دردناک خط ملتے ہیں، اور ظلموں کی ان کی داستانیں اگر وہ سچی ہیں تو حیرت ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ نمازی بھی ہے، جماعت کا عہدیدار بھی ہے، گھر آتا ہے تو بدتمیزیاں کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، میرے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، میرے گھر والوں کو دیتا ہے۔ اگر بدقسمتی سے کوئی آ جائے ہمارے گھر رشتہ دار اور میں اس کو چائے پلا رہی ہوں تو اس کا منہ بگڑ جاتا ہے، کہتے ہیں تم نے میرا مال کو اس کو کھلا دیا۔ ایسا بدنصیب اور بدخلق انسان دعوت اللہ کے کیسے لائق ہو سکتا ہے؟ اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ صرف یہی نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ ظلم ایسا ہے جس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ ایسے شخص سے ضرور مواخذہ کرے گا۔ کسی کی بچی تمہارے گھر آئی، اس کے ساتھ تم اس قسم کی بدتمیزیاں کرو، اس کی زندگی اجیرن کر دو، اور بے بس ہو، بے اختیار ہو تمہارے مقابل پر، ذرا احتجاج کرے تو تم اس کو بدنی سزائیں دو اور کہو کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ بدنی سزا دو۔ یعنی قرآن کریم پر بھی حملہ، حدیث پر بھی حملہ، کلام اللہ پر بھی اور سنت پر بھی حملہ، اور ان سب کو تحریف کے ساتھ، اپنی زبان اور اپنے عمل کی تحریف کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کر کے تم ساری دنیا پر ظلم کر رہے ہوتے۔
اور اسلام کی ایک ایسی تصویر پیش کرتے ہو جس سے کوئی مہذب دنیا میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر دعوت اللہ کو بھی نکلتے ہو، اپنے نام بھی لکھوا دیتے ہو. اس لیے مظلوم کی بد دعا سے ہی ڈرو اگر اور کچھ نہیں. وہ عورت جو نہتی اور بے بس ہے، اس کو اپنے گھر ڈال کر اس پر زیادتیاں، اس کے رشتہ داروں پر زیادتیاں، ایسی کمینی حرکتیں کہ اگر اس کا کوئی عزیز چائے پی لے تو تم بفر جاؤ کہ میرے پیسے کو تم اپنے عزیزوں پر تقسیم کر رہی ہو. حالانکہ قرآن کریم نے ذی القربا کا جو حکم دیا ہے کہ خبردار ہم تمہیں نیکی کی نصیحت کرتے ہیں، خیرات کی نصیحت کرتے ہیں، لیکن ذی القربا کو نہیں بھولنا. تو ذی القربا میں بیوی اور اس کے بھائی، اس کے ماں باپ، اس کے غریب رشتہ دار سب شامل ہوتے ہیں. اور تمہارا اخلاقی فرض ہے کہ ان کا خیال کرو، ان سے حسن سلوک کرو، عزت کا سلوک کرو، اور رحمی رشتوں کو توڑو نہیں. بس یہاں جب آپ بد اخلاقی کرتے ہیں تو اس کا ایک اور یعنی بد نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ ایسے گھر میں آپ کسی کو دعوت پہ بلا نہیں سکتے، اور جب آپ منصوبہ بنائیں گے تو اس منصوبے میں یہ بات بھی داخل ہونی چاہیے کہ میں اپنے دوستوں کو کبھی کبھی اپنے گھر دعوت پہ بلاؤں، بیوی اپنی سہیلیوں کو اپنے گھر دعوت پہ بلائے، بچے اپنے دوستوں کو اپنے گھر دعوت پہ بلائیں، اور گھر میں لا کر دکھائیں کہ گھر ہوتا کیا ہے. آپس کے تعلقات ان کو دکھائی دیں، ایک پیار اور محبت کی جنت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں. وہ محسوس کریں کہ اسلامی گھر میں تو آئندہ کی جنت کا وعدہ نہیں بلکہ اس دنیا کی جنت کا نمونہ پیش کر دیا گیا ہے. اور اس کے بغیر مغربی دنیا میں تو دعوت اللہ بہت مشکل ہے. بہت سے ایسے ملنے جلنے والے آپ کے ہو سکتے ہیں جنہوں نے اسلام کے متعلق غلط تصور باندھے ہوئے ہیں، اور وہی وجوہات ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں کہ کسی جہالت کے دور میں قرآن کے معنی بھی بگاڑ دیے گئے، سنت کے معنی بھی بگاڑ دیے گئے، اور بدبخت جاہلوں نے اپنی بد اخلاقیوں کو نعوذ باللہ قرآنی تعلیم کی طرف اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی طرف منسوب کر کے سندات حاصل کی، اور اپنی بدبختیوں کو چھپانے کے لیے اسلام کا حوالہ دے کر دنیا کے سامنے کہا کہ ہم تو نیکی کر رہے ہیں، ہمیں تو خدا نے یہ اجازت دی ہے. کس قسم کی بدتمیزیاں کرتے پھریں. تو دیکھیے اسلام کی کیا تصویر دنیا کے سامنے بنے گی. یہ وہ منفی دعوت اللہ کرنے والے ہیں، وہ منہ سے تو یہ کہیں گے آؤ ہم تمہیں اسلام کی طرف بلاتے ہیں، لیکن ان کی ساری زندگیاں، ان کی پوری نسلیں گواہ ہیں تاریخ میں کہ انہوں نے دنیا کو اسلام سے بدکا دیا ہے، متنفر کر دیا ہے، پیچھے پھینک دیا ہے. آپ نے اپنا ہی حساب نہیں دینا، ان گزرے ہوئے بدبخت زمانوں کا بھی حساب دینا ہے. جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خدا کے کلام سے بدسلوکیاں کی گئی، جبکہ اسلامی معاشرے کو ایسا بدزینت بدزیب بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا گیا کہ اس کے نتیجے میں تبلیغ ممکن نہیں رہی. بس آج اگر احمدی نے اپنے گھر کو جنت کا نمونہ نہ بنایا اور اپنے گھر میں اسلامی اخلاق کو، ان اخلاق کو جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے روشن ہوئے ہیں، جن کے بعد کسی ابہام کی کوئی گنجائش نہیں رہی. کوئی غبی سے غبی اور شقی سے شقی مولوی بھی جو قرآن کے غلط معنی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک واقعہ ایسا نہیں دکھا سکتا جس میں آپ نے اپنے گھر والوں پر زیادتیاں کی ہوں، اور پھر اس کی تعلیم دیتا ہے. پھر مارنے میں جلدی کرتا، کہتا ہے مارنے کا مطلب یہ ہے کہ بس اٹھاؤ ڈنڈا اور بیوی کو سیدھا کر دو. اخلاق حسنہ کے ساتھ گھر کی اصلاح کرنا، یہ ہے قوام کے معنی. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی قوامی دکھائی تھی جس کے اعجاز میں آپ کی امہات ساری دنیا کے لیے نمونہ بن، امہات المومنین آپ کی بیگمات سب دنیا کے لیے نمونہ بن گئی تھی. بس اپنے بیرونی اخلاق کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی، اپنے اندرونی اخلاق کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی. اور اس لیے مجھے درمیان میں پیغام دیا گیا تھا، اس لیے میں رک گیا بیچ میں.
کہ اگر کچھ وقت زیادہ بھی ہو جائے خطبے کا تو ٹیلی ویژن والے اس بات پر تیار ہیں کہ وہ تحفتاً کچھ زائد وقت ہمیں دے دیں، مگر میرا خیال ہے میں کوشش کرتا ہوں چند منٹ تک خطبے کو ختم کر دوں۔ بہرحال مضمون بیچ میں سے کٹ گیا۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ دعوت اللہ کے پروگرام کا ایک لازمی حصہ ہے، کوئی معمولی حصہ نہیں، اور آپ اپنے منصوبے میں اس کو ضرور داخل کریں۔ پھر قوام ہونے کی حیثیت سے آپ کو اپنے بچوں کے اخلاق کے متعلق بھی منصوبہ بنانا ہوگا، اگر منصوبہ بنانے والا باپ ہے، اور اگر منصوبہ بنانے والی ماں ہے تو چونکہ گھر کی سپرداری اس کے اوپر ہے، اس کے پاس ہے، اس لیے اسے بھی اپنے بچوں کا منصوبہ بنانا ہوگا، اور اپنے خاوند کی اصلاح کرنے کے لیے بھی اسے کچھ منصوبہ بنانا ہوگا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، بعض عورتیں مجھے لکھ دیتی ہیں خط، پھر میں کوشش کرتا ہوں، نظارتیں حرکت میں آتی ہیں، ذیلی تنظیمیں حرکت میں آتی ہیں، دور دراز تک بعض دفعہ ان کی درد کی آواز کا رد عمل پیدا ہوتا ہے، اور خدا کا فضل ہے، یہ جماعت احمدیہ پر اللہ کا احسان ہے، ورنہ اور کسی دنیا کی جماعت میں یہ ممکن نہیں۔ کس طرح کسی دور دراز کے ملک میں کوئی مظلوم عورت آواز اٹھائے اور خلیفہ وقت کے سینے سے ٹکرا کر وہ آواز نظام جماعت کو پہنچے، اس کو بیدار کرے، اور پھر دور دراز کا سفر کر کے افریقہ کے جنگلوں میں یا فجی میں یا کسی اور ملک میں ایک احمدی گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور گھر کے مالک کو بلاتا ہے کہ میں نے تم سے مخفی بات کرنی ہے، اور کہتا ہے کہ تمہاری متعلق یہ تاثر ہے خلیفہ وقت کا، اپنی اصلاح کرو، اور پھر وہ اصلاح کرتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد دونوں کی طرف سے دعاؤں کے خط ملتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے اطاعت کا ایسا شیریں پھل پایا ہے کہ یہ برائی اگر آپ کی طرف سے پیغام نہ ملتا تو شاید ہمیں محسوس بھی نہ کبھی کرتے، لیکن اللہ نے فضل فرمایا اور اب ہم ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ احمدی بچیوں کی کمزوریاں، بعض دفعہ بیویوں کی کمزوریاں گھر والوں کی طرف سے ہی بطور اطلاع بھجوائی جاتی ہیں، اور خدا کے فضل سے نظام حرکت میں آتا ہے، تو نظام آپ کی پوری طرح مدد کرنے پر مستعد کھڑا ہے، اور ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن دعوت اللہ کرنے والے کو لازماً اپنی اصلاح کا، اپنے گھر کی اصلاح کا ایک منصوبہ بنانا ہوگا۔ یہ اس کے تقوی کی تعریف ہے جو قرآن کریم نے بیان فرما دی کہ نیک بنو اور بدیوں سے بچنے کی کوشش شروع کر دو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہیں فرقان عطا فرمائے، تم میں اور تمہارے غیروں میں ایک عظیم تفریق کر دی جائے، جس طرح رات اور دن میں اشتباہ نہیں رہتا، دن رات سے جدا ہے اور ہمیشہ جدا رہے گا، اور رات دن سے جدا ہے، اور جن میں ذرا بھی دیکھنے کی طاقت ہو وہ دن اور رات میں شبہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرقان نصیب ہوگا، تمہارے اخلاق حسنہ تمہاری شخصیت کو ایسا سیٹل کریں گے، ایسی روشنی عطا کریں گے کہ تمہارے مقابل پر دوسرے اندھیرے دکھائی دیں گے، اور لوگ تمہاری طرف متوجہ ہوں گے کیونکہ تم روشنی کے نمائندہ بن چکے ہوگے۔ روشنی خواہ چھوٹی سی بھی ہو وہ ضرور کھینچتی ہے۔ آپ اندھیری رات میں ایک جو چمکتی ہوئی جگنو کو دیکھتے ہیں اور آپ کا دل خوش ہوتا ہے، اور بچے لپکتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے ہاتھ میں آ جائے، ہم اسے اپنے کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے کر جائیں، دوسروں کو بھی دکھائیں۔ روشنی میں ایک طبعی جذب ہے، اور جتنا اندھیرا زیادہ ہو اتنا ہی روشنی زیادہ کشش رکھتی ہے۔ بس آج دنیا اندھیری ہے، دنیا پہ ایک تاریک رات چھائی ہوئی ہے۔ آپ روشنی کا انتظام کریں، اپنے اعلیٰ اخلاق کی روشنی کا انتظام کریں، اور یہ روشنی آپ کو تقویٰ سے نصیب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے کھڑا ہے۔ میں نے جب کہا کہ نظام جماعت آپ کی مدد کے لیے کھڑا ہے تو وہ بھی خدا کی مدد کا ایک اظہار ہے، ورنہ نظام جماعت کسی اور کا کیوں آپ کی مدد کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، یا کمزوروں کی مدد کے لیے کھڑا نہیں ہوتا؟ وہ جو اللہ کے نمائندے ہیں انہی کو توفیق ملتی ہے۔ بس اللہ کئی طریق پر آپ کی مدد فرمائے گا۔ جب نظام کی طرف سے آپ کو آواز جاتی ہے تو وہ خدا کی آواز ہی ہوتی ہے، اور اس پر اگر آپ لبیک نہیں کہیں گے تو اس کا مطلب آپ تقویٰ سے آ رہی ہیں۔ بس تقویٰ کا ایک یہ معنی بھی ہے
کہ اگر خود توفیق نہیں تھی تو جب باہر سے نیکی کی آواز آئی تو کم سے کم اس آواز پر ہی لبیک کہنے کی کوشش کریں. بس اس طرح جماعت احمدیہ میں متقی لوگ پیدا ہوں گے، اور جتنا متقی لوگ پیدا ہوں گے اتنا ہی دعوت اللہ کو زیادہ پھل لگیں گے. بس اب میں آخر پر یہ گزارش کروں گا کہ اپنے گھروں میں یہ اب بات رائج کر دیں. اگر آپ اکیلے داعی اللہ ہیں تو اپنا منصوبہ بنائیں اور گھر بچوں کو بھی آمادہ کریں، بیوی کو بھی اسکیم میں شامل ہونے کے لیے آمادہ کریں. اور پھر جب بچے منصوبے بنائیں تو آپ ان سے منصوبہ لے کر ان کے ساتھ بیٹھا کریں اور ان کو بتائیں کہ اس منصوبے میں یہ کمزوری ہے. وہ منصوبہ تفصیل سے آگے کس طرح بنانا ہے انشاءاللہ اس کا میں آئندہ خطبے میں ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے دنیا کو دعوت اللہ کی، اور ایسے عالمی حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ لوگ دعوت اللہ قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. بہت زیادہ توجہ ہے. میں نے جیسا کہ ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا، قادیان کے سفر پر مجھے یہ تجربہ ہوا ہے کہ جن کے متعلق ہم سمجھتے تھے کہ ان کے دل میں اسلام کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، قادیان جانے کے نتیجے میں پتہ لگا کہ سب کے دلوں میں دروازے کھلے ہوئے ہیں، کوئی پیغام پہنچ ہی نہیں رہا، اور دل پیاسے ہیں، متمنی ہیں. حیرت انگیز خط آتے ہیں دور دراز سے، سکھوں کے بھی، ہندوؤں کے بھی. میاں وسیم احمد صاحب کو قادیان خط لکھتے ہیں، کئیوں نے ٹیلی ویژن پر تقریریں سنی ہیں، کئیوں نے قادیان کے جلسے خود دیکھے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو یہ لکھتے ہیں کہ ہم تو نہیں جا سکے مگر قادیاں والے کچھ ہمارے واقف ہیں، وہ ہمیں آ کے باتیں بتاتے ہیں. اور بعض یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہم دکاندار ہیں، ہمارے پاس دوسرے دکاندار آتے ہیں اور وہ آ کے یہ باتیں کرتے ہیں. ایک میڈیکل سٹور والے کا خط تھا کہ میں دوائیاں بیچتا ہوں، اور قادیاں سے کئی دفعہ مریض آتے ہیں، اور آتے ہی وہ قادیاں کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں قادیاں والے تو ہم نے اب دیکھے ہیں کیا چیز ہیں، اور اگر امن ہے تو جماعت احمدیہ سے ہوگا اور کسی ذریعے سے نہیں ہوگا. تو دل تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. آپ میں روشنی ہو تو وہ روشنی دلوں میں جائے گی نا. وہ نور پیدا کریں جس کے بغیر اندھیرے دور نہیں ہوا کرتے. چھوٹا صحیح، جگنو ہی کا نور صحیح، مگر جگنو کی طرف بھی تو لوگ لپکتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں. آپ سے بھی اسی طرح دنیا پیار کرے گی اور آپ کے نور سے اپنے سینوں کو روشن کر لے گی. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله